ایسا محترم کبھی کبھی ہم لوگ بچپن میں دیکھتے تھے کہ مثال کے طور پر کسی نے کوئی دعا پڑھی، وہ پانی پہ پڑھی اور پکڑا دیا ہاتھ میں کہ یہ پی لو، تو ہم لوگ جب مثال کے طور پر کالج وغیرہ میں آئے، تھوڑا سا جوانی کی طرف آئے، تو اس کا تھوڑا مذاق اڑاتے تھے کہ بھئی یہ کیا اس نے پھونک مار کے دے دی اور یہ کر دیا وہ کر دیا۔ پھر جب دینی طالب علم بنے تو پھر چیزیں کچھ سمجھ میں آنا شروع ہوئیں کہ نہیں، اس کا بھی کوئی نہ کوئی اثر ہے۔ بہرحال انسان جو پڑھ رہا ہوتا ہے، جو سن رہا ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، تو تھوڑا سا مذاق اڑانا کم کر دیا کہ نہیں بھئی ایسا ہی مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس میں کوئی راز ہوگا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد مجھے ایک جاپانی اسکالر کی تحقیق دیکھنے کا موقع ملا۔ اس نے پانی کے اوپر کچھ تحقیقات کی تھیں، وہ بہت عجیب تحقیقات تھیں۔ اس سے میرے دماغ میں کلک ہوا کہ نہیں، یہ معاملہ بہت ہی عجیب ہے۔ اچھا، اس کی تحقیق کو سنانے کا موڈ نہیں ہے میرا پورا کہ میں آپ کو سناؤں، لیکن صرف اشارتاً اس نے کیا کہ مثلاً پانی کا ایک قطرہ لیتا تھا اور اس قطرے کو لے کر وہ بہت کم درجہ حرارت میں اس کو ڈراپ کر دیتا تھا، مثلا سمجھ لیجیے -100 ڈگری سینٹی گریڈ میں۔ تو جب مثال کے طور پر -ڈگری میں اس -100 میں ڈالا تو وہ پانی کا قطرہ فوراً کرسٹل بن جاتا تھا، فوراً برف بن جاتا تھا۔ کرسٹل کو جب آپ برف جو بنتا ہے تو اس کو آپ مائکروسکوپ کے نیچے رکھیں تو اس کے اندر کچھ پیٹرنز بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں برف نہیں پڑتی کراچی میں، لیکن اگر جو برف پڑتی ہو اس کو وہاں سے اٹھا لے اور خوردبین کے نیچے رکھیں، مائکروسکوپ کے نیچے رکھیں تو اس کے اندر پیٹرنز نظر آتے ہیں، کچھ 6 کونے کے، 4 کونے کے، اس طرح کے۔ تو اس نے بھی پانی کے کرسٹل بنائے اور ان کے اندر پیٹرنز کو اسٹڈی کیا۔ کرسٹل بنانے کا طریقہ کار بھی اس نے تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ بعض پانی کا جو پیٹرن ہے، جو شکل بن رہی ہے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ پھر اس نے بعض پانی دیکھے کہ پانی تو بالکل صحیح ہے، بالکل ڈرنکیبل واٹر ہے، لیکن اس کا جو پیٹرن ہے وہ بہت خراب ہے۔ تو اس نے اس کے اوپر تحقیق کرنا شروع کی۔ تو پہلے وہ یہ سمجھا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ صاف اور گندے ہونے سے ہے، پھر اس کو پتہ چلا نہیں، صاف اور گندے ہونے سے نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ تو پھر اس نے جب بہت زیادہ تحقیقات کی تو اس کو یہ عجیب بات پتہ چلی کہ یہ جو پانی ہے یہ لوگوں کی جو کچھ جذبے ہوتے ہیں ان سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس نے یہ سمجھا، اس نے اپنے تمام باتیں شیئر کی ہوئی ہیں، ایرانی اسکالرز نے بھی اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے، کافی کام ہوا ہے اس کے اوپر۔ تو مثال کے طور پر اس نے کیا کیا کہ 2 آدمی بیٹھے تھے، عبادت کر رہے تھے، تو اس نے ان کے سامنے پانی رکھ دیا۔ تو اس نے اس پانی کا جو کرسٹل بنایا تو دیکھا بھائی بہت خوبصورت کرسٹل ہے۔ پھر 2 آدمی لڑ رہے تھے، ان کے درمیان بھی پانی رکھ دیا۔ اب جو اس کا کرسٹل بنایا تو اس نے دیکھا بہت ہی خراب کرسٹل بنا۔ تو اس نے اس بات کو بہت زیادہ تحقیق سے گزارا۔ پھر ایرانیوں نے بھی اس کے اوپر کافی تحقیقات کی، تو تلاوت قرآن کریم سنا کے کرسٹل بنائے، وہ بھی تصویریں موجود ہیں۔ دعائے کمیل کے جو کرسٹل بنے وہ بھی تصویریں موجود ہیں۔ بہت خوبصورت کام ہوا پھر یہ۔ اچھا، اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ پانی کی بوتل کے اوپر ایک لیبل لگا دیا، صرف لیبل لگا دیا، تھینک یو مثال کے طور پر، مثلا نفرت کا کوئی ایسی غلط چیز لکھ دی۔ تو اس نے دیکھا کہ لیبل سے بھی پانی کے اوپر اثر پڑنے لگا۔ یعنی انسانوں کے کہے کا تو اثر ہوتا ہی تھا، جذبے کا تو اثر ہوتا ہی تھا، لیبل کا بھی اثر ہوتا تھا۔ چلیے ہم چھوڑ دیتے ہیں ابھی ان باتوں کو کہ ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ بات کنفرم ہوئی کہ پانی کے اندر بہرحال میسج کو، پیغام کو سنبھالنے کی کوئی طاقت ہے پانی کے اندر۔ اچھا، اب ایک عجیب بات ہے کہ ہمارا جو وجود ہے یہ 70% تقریباً پانی ہے، ہم لوگ پانی ہیں۔ اچھا، آپ تصور کریں کہ ایک بچے کو بچپنے سے تلاوت قرآن کریم سننے کو ملی ہے، تو اس کی جو جسم کا 70% پانی ہے، اس کا پیٹرن کیا بنتا ہوگا؟ اچھا، اگر اسی بچے کو بچپن سے ماں باپ کی گالیاں سننے کو ملی ہیں تو اس کی باڈی کا پیٹرن کیا بنے گا؟ اس کا پانی کہاں جائے گا بیچارے کا؟ تو مثلا 2 ماں باپ ہیں، ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، وہ بچہ تو ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ لڑائی کیا ہو رہی ہے، لیکن اس کا باڈی کا جو پانی ہے وہ تو میسیجز لے رہا ہے اس کو۔ اسی طریقے سے مثلا ماں اگر پریگننسی کے دوران کچھ چیزیں ایسی کر رہی ہے جو غلط ہیں، نہیں ہونی چاہیے تھیں، تو اس کا بھی اثر پڑ رہا ہوگا اس کے وجود کے اوپر۔ تو عزیزان محترم، اس کا جو پانی کی تحقیق کا معاملہ تھا یہ بڑا پیچیدہ ہوا۔ تو اس نے لکھا کہ جب انسان غصہ کر رہا ہوتا ہے تو جو پانی کا پیٹرن ہوتا ہے وہ بہت ہی خراب ہوتا ہے، لیکن مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اس سائنسدان نے تو
گلاس کے اندر جو پانی رکھا تھا اس کا پیٹرن دیکھا ہے، لیکن خود اس کی باڈی بھی تو پانی ہے. تو جب انسان چلا رہا ہوتا ہے غصے میں تو کس کے اوپر سب سے برا اثر پڑ رہا ہے؟ خود اپنے اوپر. جب مثلا حسد کرے گا، حسد تو اپنے دماغ میں کرے گا نا، لیکن اثر کس کے اوپر پڑے گا؟ اپنے اوپر. اچھا حسد ایسی بیماری ہے دوسرے پہ بعد میں اثر پڑے گا، پہلے تو اپنے اوپر پڑے گا. سوء ظن، حسد، بغض، نفرت، ان سب کا اثر انسان کے اپنے وجود پہ پڑ رہا ہے. اور میں نے عرض کیا پانی تو لیبل کا میسج بھی پڑھ رہا ہے. اب چلیے نہیں بھی مانے تو باقی چیزیں تو کر رہا ہے. تو بہرحال یہ ایک تحقیق ہے، اس کو اگر کوئی انٹرنیٹ پہ سرچ کرنا چاہے تو آپ لکھیے گا میسیجز فرام واٹر، تو اس میں یہ کہیں نکل آئے گا. جاپانی سائنٹسٹ ہے، جاپانی نام اتنے ٹپیکل ہوتے ہیں کہ مجھے یاد ہی نہیں رہ پاتے. وہ جاپانی نام سارے ایک ہی جیسے لگنے لگتے ہیں، تو وہ بہرحال میں دماغ سے نکل جاتا ہے. لیکن بہرحال ہے ایسا، آپ اس کو جا کے سرچ کر لیجیے گا. اس نے بکس بھی لکھی ہیں پھر. اور میں نے عرض کیا کہ ایرانی سائنٹسٹ نے بھی اس کے اوپر کام کیا، ان کی جو ریسرچ ورک ہے وہ بھی انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے. اچھا اب وہاں سے میں نے ایک پوائنٹ پک کیا، وہ بڑا عجیب پوائنٹ تھا. پوائنٹ میرے ذہن میں یہ آیا کہ بھئی یہ جو ہمارا بلڈ ہے یہ بھی تو پانی ہی ہے، لیکوڈ ہی ہے. تو اگر میرے خون پر اللہ کے کسی ذکر کا اثر آ جائے اور وہ خون میرے جسم کے ہر حصے میں پہنچ جائے گا، تو اللہ کے اس ذکر کا اثر میرے وجود کے ہر حصے پہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ مجھے لگا کہ آئے گا.